بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 5 سال بعد آج میں اسی دروازے پر کھڑی تھی جہاں سے جاتے وقت میں نے عہد کیا تھا کہ اب اس گھر کی دہلیز کبھی پار نہیں کروں گی، مگر قسمت کی ستم ظریفی دیکھی اس نے مجھے وہیں لا پٹخا تھا۔ لکڑی کا پرانا دروازہ اد کھلا ہی تھا۔ میں نے ہلکے سے ہاتھ لگایا تو وہ پورا ہی کھل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ میں میرا وجود تک جھلس چکا تھا۔ میں نے اپنا سوٹ کیس کھینچا اور مرے مرے قدموں سے آگے بڑھتی رہی۔ برآمدے میں کھڑا میرا بھتیجا جو کہ 7 سال کا تھا، وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا اور بھاگتا ہوا اندر جانے لگا۔ ناز پھپھو آ گئی، ناز پھپھو آ گئی، لیکن میں اپنا سر جھکائے سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جو کہ اوپر کی منزل پہ تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی کہ گھر کی خواتین آپس میں چہمگوئیاں کر رہی تھی۔ نازو آئی ہے، بڑی بھابھی کی ہلکی سی آواز میرے کانوں میں پہنچی۔ اتنے سالوں بعد کیا لینے آئی ہے؟ یہ چھوٹی بھابھی کی آواز تھی۔ اور بھی آوازیں سنائی پڑ رہی تھی مگر میں تو جیسے کچھ نہیں سن رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے درام سے دروازہ بند کیا اور فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ اب میں اکیلی تھی اور میرے ساتھ صرف میرا خدا تھا۔ میں اس کے سامنے رو سکتی تھی۔ کافی دیر تک میں روتی رہی۔ تقریباً شام کا وقت تھا جب میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کر لیا۔ یہاں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا ایک میری ہی ہم عمر لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے اور کچھ کھانے کے لوازمات تھے۔ اسے دیکھ کر میں چونک پڑی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے بعد اس گھر میں کیا کیا ہوا تھا میں سب سے انجان تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ السلام علیکم، میں ثنا ہوں۔ میں نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کر دیا اور سپاٹ لہجے میں سوال کر ڈالا، جی تو ثنا صاحبہ، آپ کون ہیں اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ میرے روکھے انداز پہ وہ کچھ گھبرا سی گئی اور چائے رکھ کر بنا کچھ بتائے واپس چلی گئی۔ یہاں اس گھر میں میرے ابا اور 2 بھائی رہتے تھے۔ میری دونوں بھابیاں مجھ سے خار کھاتی تھیں کیونکہ کبھی میں اپنے بھائیوں کی لاڈلی ہوا کرتی تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی یکسر بدل دی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہی لڑکی جس کا نام ثنا تھا میرے پاس آئی۔ آپ کے ابا آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے یہ الفاظ ادا کیے اور وہاں سے نکل گئی۔ مجبوراً میں بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی۔ ابا کو منع نہیں کر سکتی تھی، ویسے بھی ایک وہی تو تھے جو اس گھر میں میرا سہارا تھے۔ میں جیسے ہی نیچے آئی تو وہاں سب لوگ جیسے عدالت لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے اپنا دوپٹہ اچھے سے سر پہ جمایا اور ابا کے قریب ہوئی۔ ابا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور ذرا اونچی آواز میں بولے، نازنین سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور اپنی مرضی سے واپس آئی ہے۔ اس گھر میں اس کا بھی برابر کا حق ہے، اس لیے سب میری بات کان کھول کر سن لیں۔ ابا کی بات پہ جہاں میں مطمئن ہوئی تھی وہیں میری بھابیاں جل بھن گئی تھیں۔ سب لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے لیکن ثنا اب بھی وہیں تھی۔ بیٹا، یہ تمہاری بھابی ہے ثنا، ابا نے تعارف کروایا تو میں چونک گئی۔ بھابی؟ ہاں، یہ وقار کی بیوی ہے۔ 2 ماہ پہلے اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں شدید حیرت میں پڑ گئی تھی۔ وقار بھائی نے دوسری شادی کیوں کی؟ میں سراپا سوال بنی ابا سے پوچھ رہی تھی اور نظریں ثنا پہ مرکوز تھی۔ وہ سب میں بعد میں بتاؤں گا، بس تم آرام کرو۔ اور ثنا، تم نے نازو کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ابا نے اس لڑکی کو جو میری بھابی تھی ہدایات دی اور خود مغرب کی نماز ادا کرنے چل دیے مسجد کی جانب۔ میں پھر سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ یہ کمرہ ہی میرا رازداں تھا۔ میں اپنا سامان نکال کر الماری میں رکھنے لگی اور پھر لیٹ گئی۔ نہ جانے کس وقت آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی میں اٹھ گئی اور نماز ادا کر کے کچن میں چلی آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا سامنا بھابیوں سے ہو۔ چائے کا کپ بنا کر میں اوپر چلی آئی تھی۔ آہستہ آہستہ سب اٹھ گئے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں گھر کے کام کاج کی ذمہ داری مجھ پہ آ گئی تھی۔ سلمیٰ اور اسما بھابی نے خود کو کمروں میں قید کر لیا تھا۔ وہ اپنی بچیوں پہ میرا منحوس سایہ نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی لیکن میں نے دیکھا ناشتہ کرتے ہی ثنا بھابی اپنے ہاتھوں میں مہندی لگا کر بیٹھ جاتی۔ میں نے سوچا شاید ان کو مہندی کا شوق ہے، اس لیے میں سارے گھر کا کام کرتی، کھانا برتن صفائی کپڑے دھونا، لیکن وہ مزے سے بیٹھی رہتی۔ جیسے ہی شام ہوتی تو بھابی اپنے ہاتھ دھو کر کھانا بنانے لگ جاتی
ان کی یہ منطق میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ خیر، میں ویسے ہی کسی کے کام میں دخل اندازی نہیں کیا کرتی تھی، اس لیے میں خاموش تھی۔ لیکن 2 دن بعد جب میں نے غور کیا تو بابی کے ہاتھ میں مہندی کا کوئی رنگ نہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن میں بس چپ رہی۔ اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا، مگر وہ اس طرح مہندی لگا کر بیٹھ جاتی اور میں کبھی پوچھ نہ پاتی۔ وقار بھائی اور فاروق بھائی مجھ سے بات نہیں کیا کرتے تھے، لیکن میں نے وقار بھائی کو کبھی ثنا سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بس وہ ابا سے ہی بات کر لیا کرتی تھی۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ ثنا بھابی میرے ہی ساتھ والے کمرے میں الگ سے رہتی تھی، میں نے آج تک وقار بھائی کو کبھی وہاں جاتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک صبح میں کچن سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا ابا گھر میں داخل ہوئے اور آتے ہی ثنا بھابی کو ایک شاپر دیا۔ ابا کافی خوش لگ رہے تھے، ان کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور ثنا بھابی کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ انہوں نے جھٹ سے وہ شاپر پکڑا اور اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ نکلی تو ان کے ہاتھ میں وہی مہندی لگی ہوئی تھی۔ یہ سب اب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ آج مجھے ہر حال میں اس مہندی کا راز جاننا تھا کہ آخر کون سی یہ مہندی تھی جس کا رنگ ہی نہیں چڑھتا تھا۔ میں نے جلدی سے جھاڑو اٹھائی اور بھابی کے پاس گئی۔ بھابی، میں اپنے اور آپ کے کمرے کی صفائی کرنے جا رہی ہوں، آپ یہاں دھیان رکھیے گا، کہیں ابا کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ میری بات پہ بھابی نے مسکرا کر مجھے جانے کا کہا اور خود اپنے مہندی والے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ میں جلدی جلدی اوپر آئی اور بھابی کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا اور الماری وغیرہ چھان ماری، مگر مجھے وہ شاپر کہیں نہ دکھا۔ پھر چاروں طرف نظر گھمانے کے بعد مجھے کونے میں ایک سائڈ ٹیبل نظر آیا جس کی دراز مقفل تھی۔ میں نے اسے زور سے جھٹکا دیا تو وہ تالا ٹوٹ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دراز کھولی تو وہی شاپر اس میں پڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی شاپر کھول کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ اس میں تو ابا، میرا نام نازنین ہے اور میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی تب سے خود کو گڑبڑ کی لاڈلی ہی پایا تھا۔ میرے والدین نے مجھے اتنی منتوں مرادوں کے بعد پایا تھا اور بہت نازوں سے پالا تھا، اسی لیے وہ مجھے نازو کہا کرتے تھے۔ میرے دونوں بھائی میرے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ میں پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی، سب لوگ میرے گن گاتے تھے، اپنی بیٹیوں کو کہا کرتے کہ نازنین کی طرح ہر کلاس میں ٹاپ کرو۔ لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی مجھ پہ ایسا دن بھی آئے گا کہ میں ایک بری مثال بن کے رہ جاؤں گی۔ میری بربادی تب شروع ہوئی جب سلمہ بھابی ہمارے گھر رخصت ہو کر آئیں۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھیں جسے میں نے ہی فروق بھائی کے لیے پسند کیا تھا۔ اسی طرح بھابی میرے گھر آ گئیں اور میں دن رات کسی پروانے کی طرح ان کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی۔ پہلے تو وہ بھی مجھے بہت پیار دیا کرتی تھی، لیکن چند ماہ بعد ہی میں نے دیکھا ان کا رویہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ اب وہ بات بات پہ مجھ میں نقص نکالا کرتی تھی اور ایسا وہ بس اکیلے میں کرتی تھی، بھائی کے سامنے کبھی نہیں کہتی تھی۔ ان کی باتوں سے میرا دل دکھتا تھا، مگر میں خاموش ہو جایا کرتی۔ پھر ایک دن انہوں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی ہم اس کا نام دعا رکھیں گے۔ تب بھائی نے خوشی سے اعلان کر دیا کہ بھائی میری بیٹی کی پھپھو نے اس کا نام تجویز کر دیا ہے۔ لیکن اسی وقت بھابی نے ناگواری سے کہا، لیکن فاروق ہم نے تو اس کا نام انابیہ سوچا تھا۔ تو بھائی نے اس کو کہا کہ جیسا نازو کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ اس دن کے بعد تو وہ بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ کبھی میری شرٹ استری کے وقت جلا دیتی، کبھی میرے ناشتے میں نمک زیادہ ڈال دیتی۔ اسی طرح وہ مجھ سے بدلے لیا کرتی تھیں۔ ان کو ہر وقت یہ بات کھٹکتی تھی کہ مجھے کوئی کام وام نہیں آتا تھا، جبکہ یہ سچ بھی تھا۔ مجھے واقعی کام کی عادت نہیں تھی، میں اپنی تعلیم میں مصروف رہتی تھی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اچانک مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، لیکن اس کے بعد بھابی کو جیسے شے مل گئی، اب وہ مجھے گھر میں دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ 1 سال بعد وقار بھائی نے اپنی پسند سے اسما بھابی سے شادی کر لی اور تب میں بس اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ اب تو بھائی بھی مجھے کم وقت دیا کرتے تھے، ان کی اپنی اولاد جو ہو گئی تھی۔ اب اپنے سارے کام میں خود کیا کرتی تھی۔ وقت نے مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دعا 10 سال کی ہو گئی تھی۔ میں اسے ٹیوشن پڑھا دیا کرتی تھی۔ ابا مجھے کبھی کبھی خرچ کے لیے کچھ پیسے دیا کرتے تھے، اسی سے میں اپنی ضروریات پوری کیا کرتی تھی۔ ابا سمجھتے تھے کہ ہمیشہ کی طرح بھائی میری ہر خواہش پوری کر دیا کرتے ہیں اور اسی لیے وہ زیادہ پوچھتے نہ تھے، اور میں بھی خاموش تھی۔ امی نے مجھے شکوہ کرنا نہیں سکھایا تھا،
یہ سب کو کچھ تو چل رہا تھا کہ ایک دن بابی نے مجھے کہا کہ نازو، میری سہیلی کا چھوٹا بھائی پری میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، اس بیچارے کو بہت مشکل ہو رہی ہے، ان لوگوں کی اتنی آمدنی بھی نہیں ہے، اگر تم اسے پڑھا دیا کرو تو وہ تمہیں دعائیں دے گی۔ آج ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا، لیکن بابی، میں ایک جوان لڑکے کو کیسے پڑھا سکتی ہوں؟ ابا ناراض ہوں گے۔ میں نے جان چرانے کے لیے ابا کا نام لیا، ویسے بھی کسی نامحرم کو کیسے پڑھا سکتی تھی میں؟ لیکن بابی نے کہا کہ وہ بس 16 سال کا ہے، تم سے تو کافی چھوٹا ہے، بس اب منع مت کرنا، میں ابا جی سے بات کر لوں گی۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی کہنے کا موقع تک نہ دیا۔ دوسرے دن آریز میرے پاس پڑھنے کے لیے آ گیا تھا، اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ 16 نہیں بلکہ 18 سال کا تھا اور اس کا قد تو مجھ سے بھی لمبا تھا۔ مجھے بہت الجھن ہوتی تھی اس کو پڑھانے میں، لیکن میں مجبور تھی۔ بابی کو منع کرنا اپنی مصیبت کو آواز دینا تھا۔ میں آریز کو ڈرائنگ روم میں پڑھایا کرتی تھی، لیکن ایک شام اچانک وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے کمرے میں، میں نے غصے سے کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ اسی وقت اچانک بابی کمرے میں داخل ہوئی اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ توبہ توبہ، اس لڑکی کے لچھن دیکھو۔ میں حیرت سے بس دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی مجھے کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ اسی وقت فاروق بھائی بھی کمرے میں داخل ہوئے اور ماتھے پہ بل لا کر بابی سے پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ بابی نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ آپ کی بہن نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، میں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو نازیبا حالت میں دیکھا ہے۔ بابی کی بات پہ میں چلا اٹھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بہتان لگا رہی ہیں مجھ پہ؟ بھائی، یہ لڑکا ابھی نہ جانے کیسے میرے کمرے میں آیا۔ اس وقت بابی نے چلانا شروع کر دیا۔ میں بھائی کو اپنی صفائیاں دینے لگی، لیکن بابی نے مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور نہ جانے کیسے بہتان مجھ پر لگاتی جا رہی تھی۔ میں شرط سی بس ان کو دیکھے جا رہی تھی، میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ تم کیا کہہ رہے تھے یہاں نازو کے کمرے میں؟ اچانک بھائی نے عریض سے پوچھا تو عریض گڑبڑا گیا اور بولا، مجھے ناز باجی نے بلوایا تھا۔ کیا؟ اس کی بات میں چلا اٹھی، میں نے تمہیں کب بلایا؟ جھوٹ مت بولو، خدا را مجھ پر رحم کرو، سچ بتاؤ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابی کے ساتھ عریض بھی ملا ہوا تھا۔ میں ابھی اسے سمجھا ہی رہی تھی کہ بھائی نے میری گال پہ ایک زوردار تھپڑ دے کر مارا اور میں ان کا ہاتھ سہ نہ پائی اور فرش پہ گر گئی، جہاں پلنگ کا کونا میرے سر پہ لگا۔ بے حیا، ہماری ناک کے نیچے تو یہ گل کھلا رہی تھی۔ وہ سخت طیش میں تھے۔ سلمہ ٹھیک کہتی تھی کہ تو کسی نہ کسی دن میرا سر نیچا کرے گی، اور آج تو نے کر دیا۔ میں اپنے گال پہ ہاتھ رکھے بس بھائی کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ کب عریض وہاں سے بھاگ گیا تھا اور کب بھائی کو بابی کھینچ کر باہر لے گئی تھی۔ میں بس وہیں بیٹھی خود کو یقین دلا رہی تھی کہ میرے بھائی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی تھی کہ صبح تک لگا تھا کہ میرے آنسو اب زندگی بھر نہیں بہیں گے۔ میں ٹوٹ چکی تھی۔ دوسرے دن ابا میرے کمرے میں آئے۔ نازو، انہوں نے دل گیر آواز سے مجھے پکارا، ابا۔ میں ان سے لپٹ گئی۔ ابا، یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ ابا نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نہ میرے بچے، میں سب جانتا ہوں، میرا خون اتنا گندا نہیں ہے۔ ابا نے میرے آنسو پونچھے۔ وہ بہت دل برداشتہ تھے۔ کل رات جو کچھ ہوا ان کو صبح بتایا گیا تھا۔ ابا، میں اب یہاں نہیں رہوں گی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ ابا مجھے مناتے رہے کہ کہاں جاؤ گی۔ اسی وقت مجھے ایک خیال آیا، ابا میں نانی کے پاس جاؤں گی، یہاں لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گی، ابا مجھے جانے دے۔ ابا نے میری ذہنی حالت دیکھی تھی، وہ گھبرا گئے اور اسی وقت مجھے سامان پیک کرنے کا کہہ کر باہر چلے گئے۔ شام تک میں نے تیاری کر لی، اپنی کتابیں اور کپڑے ہی اٹھائے تھے اور امی کی کچھ چیزیں جو وہ مجھے دے کر گئی تھی۔ ابا نے ٹرین کی ٹکٹ کروانی چاہی تھی مگر میں نے منع کر دیا۔ ابا، ہم بس سے جائیں گے، ٹرین میں آج کی ٹکٹ ملنا مشکل ہے اور میں اب یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ ابا نے میری ہر بات مان لی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی ڈر گئے تھے کہ اب اس گھر میں میری عزت محفوظ نہ تھی۔ جب میں اس گھر سے نکل رہی تھی تب میری دونوں بابیوں کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے جتا رہی ہوں کہ دیکھا تمہیں کس طرح ذلیل کر کے نکالا ہے اس گھر سے۔ میں دل میں ہزاروں بوجھ لیے وہاں سے نکل آئی۔ ہم باپ بیٹی اسی دن کراچی کے لیے نکل آئے۔ کراچی پہنچتے ہی ابا نے مجھے کہا، بیٹا اپنا خیال رکھنا، جہاں تیرے باپ اور بھائی موجود تھے وہاں پر بھی تو غیر محفوظ تھی، تو یہ یاد رکھنا کہ نانا کے گھر میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو تیرے وجود سے الجھن ہوگی۔ ابا بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ایک ہی دن میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں کبھی آپ کا
مان نہیں توڑوں گی اور ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے جہاں نانی بے صبری سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ ابا نے اکیلے میں نانی کو ساری کہانی گوش گزار کر دی تھی، وہ بھی بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں نے ان کو سنبھال لیا۔ ابا ایک دن رہ کر چلے گئے اور جلدی ہی شہر کی بہترین میڈیکل کالج میں مجھے ایڈمیشن مل چکا تھا۔ ابا نے ایک پلاٹ بیچا تھا جو امی نے مجھے جہیز میں دینے کا کہا تھا، مگر ابا کا کہنا تھا کہ تعلیم زیادہ ضروری ہے، اسی لیے مجھے اب کوئی دقت نہیں تھی۔ میں نے بس خود کو تعلیم تک محدود کر لیا تھا، اس گھر میں کسی کو میرے وجود سے پریشانی نہ ہو، اس لیے میں نانی کے ساتھ ہی سوتی تھی اور اپنے سارے کام بھی خود کر دیا کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں یہاں بھی مامی کو میری ذات سے بیر ہونے لگا تھا۔ وہ کرید کر مجھ سے سوالات کرتی کہ میں اپنا شہر چھوڑ کر یہاں کیوں پڑھنے آ گئی تھی، لیکن میں کسی نہ کسی طرح ان کو مطمئن کر دیا کرتی۔ وہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ میں چھٹیوں میں لاہور کیوں نہیں جاتی، اس کا جواب میرے پاس نہ تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میری دن رات کی محنت رنگ لائی۔ آخرکار میں ڈاکٹر بن چکی تھی اور میں نے ہاؤس جاب کرنی تھی۔ اب ہر 6 ماہ بعد مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ ان 6 سالوں میں نانی بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ امی نانی والے کمرے کو گیسٹ روم بنا کر سیٹ کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات وہ کئی بار مجھ سے کہہ چکی تھی۔ میں سوچوں میں ڈوبی تھی کہ جلد از جلد کوئی کمرہ کرائے پہ لے لوں یا کسی گرلز ہاسٹل میں ہی شفٹ ہو جاؤں۔ ویسے بھی میرا ہاؤس جاب شروع ہو چکا تھا، کبھی نائٹ ڈیوٹی لگا کرتی تھی، گھر والے عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ بدقسمتی اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو وہ کبھی جان نہیں چھوڑتی، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے مامی نے بھی وہی حربہ آزمایا۔ جب ایک دن انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ آتے دیکھا تو گھر بھر میں واویلا مچا دیا کہ میں ان کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہوں۔ میری کزن دانش نے ان کو بار بار کہا، امی ناز سڑک پہ بس کا انتظار کر رہی تھی، میں گھر ہی آ رہا تھا تو اسے بھی لیتے آیا، اس میں کیا قیامت آ گئی۔ وہ بھی میری طرح حیران و پریشان تھا۔ تو مامی کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ سن کر جیسے آسمان میرے سر پہ آ گرا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے گھر میں بھی یہی کام کرتی رہی تھی اور اب چاہتی ہے کہ اس گھر میں بھی گندگی پھیلائے، تو میں اسے یہ سب یہاں نہیں کرنے دوں گی۔ مامی اس قدر طیش میں تھی کہ ان کے منہ سے جاگ نکلنے لگا تھا اور ساتھ ساتھ وہ میرا سامان بھی باہر نکال کر پھینکنے لگی تھی۔ دانش ان کو سمجھا کر تھک گیا کہ وہ مجھے اپنی بہن سمجھتا ہے، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ بابی نے ان کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھا کر مجھے اس گھر سے نکال رہی تھی۔ میں وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر چپ چاپ نکل آئی تھی اور پھر مجھے اسی در پہ آنا تھا جہاں سے میں 5 سال پہلے نکل گئی تھی۔ اب جو کچھ ہونا تھا مجھے اس کا ڈر نہیں رہا تھا، لیکن یہاں آ کر بھی سکون ناپید تھا۔ ثنا بابی کے کمرے میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ بھلا ابا اور بھابھی سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ اسی رات میں نے ثنا کو ابا کے کمرے میں جاتے دیکھا تو میں نے سوچ لیا اس رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ لیکن دوسرے دن ایک عجیب بات ہوئی، میری بھتیجی دعا گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ ہر جگہ دیکھ لیا، اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ سلمہ بابی کا رو کر برا حال تھا، بھائی کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا دن گزر گیا اور وہ کہیں نہ ملی۔ دعا بمشکل 15 سال کی تھی، پوری رات گزرنے والی تھی۔ بھائی نے تھانوں ہسپتالوں کے کئی چکر کاٹ کے دیکھ لیے، مگر اس کا کہیں پتہ نہ مل سکا۔ فجر کا وقت تھا، میں نماز پڑھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس وقت اچانک بابی آ کر میرے قدموں میں گر گئی۔ نازو مجھے معاف کر دو، میں نے تجھ پہ جھوٹا بہتان باندھا، مجھے معاف کر دو۔ آج مجھے اس کی سزا مل گئی۔ میری بیٹی گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور میرے پیروں کو پکڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ سلمہ، میں نے مڑ کر دیکھا، پیچھے فاروق بھائی حیرت سے بابی کو دیکھ رہے تھے۔ سلمہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں فاروق، یہ سچ ہے، میں نے ہی عریض کو اس کے کمرے میں بھیجا تھا اور اس پہ جھوٹا الزام لگا دیا۔ میں اسے آپ کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی، مگر دیکھیں قدرت نے اس کا کیسا انتقام لیا مجھ سے۔ وہ سب کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی، میں قسم کھا کر نازو کے کردار کی گواہی دیتی ہوں کہ وہ باحیا اور عزت دار لڑکی ہے۔ کبھی میں نے اسے کوئی غلط بات کرتے نہ دیکھا تھا۔ میں اس کی اور آپ سب کی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور بابی کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ یہ چند الفاظ میری زبان سے کیسے نکلے مجھے بھی معلوم نہ تھا، مگر آج جس اذیت میں بابی تھی اسی اذیت سے میں گزر چکی تھی۔ بھائی نے اچانک بابی کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ روتے جا رہے تھے، بڑی مشکل سے ہم سب نے مل کر انہیں چھڑایا۔ اب وہ دونوں مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔
مجھے میری عزت، میرا وقار واپس مل گیا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے تھانے سے فون آ گیا تھا کہ دعا مل چکی ہے۔ وہ ایک لڑکے کے بہکاوے میں آ کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ لوگ شہر سے باہر جاتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ میں پھر سے بھائیوں کی نظر میں سرخرو ہو چکی تھی، مگر میرا دل اب ان سے لاڈ کرنے کو نہیں کرتا تھا۔ لیکن جو کچھ ابا کر رہے تھے وہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ دوسرے دن جیسے ہی ابا کے کمرے میں ثنا داخل ہوئی، میں نے بھی ان سے بات کرنے کی ٹھانی۔ جیسے ہی میں اندر گئی، دونوں مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ یہ سب کیا ہے ابا؟ میں ان کے سامنے وہ شاپر رکھا جس میں ان دونوں کا پاسپورٹ اور دستاویز تھے، جن کے مطابق وہ دونوں اس ملک سے باہر جا رہے تھے۔ کب سے میں پریشان تھی کہ میرا باپ اپنی ہی بہو کو بھگا کر لے جا رہا تھا، اس سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی۔ لیکن اب میں ان کا یہ راز سب کو بتانے والی تھی۔ ابا، یہ لڑکی کون ہے اور آپ اسے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے ایک ساتھ ہی بہت سارے سوالات کر ڈالے۔ تب ابا کچھ پریشان ہو گئے اور مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ میں سب بتاتا ہوں نازو، مگر یہ بات کسی کو نہ بتانا، ورنہ یہ لوگ ثنا کو اس گھر سے نکالنے میں دیر نہیں کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ثنا کو ایک بہت عجیب بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کی ہتھیلیوں میں بہت جلن ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایک جڑی بوٹی کا لیپ لگا کر بیٹھ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ سوکھ جاتی تبھی وہ جلن کم ہوتی تھی۔ جسے تم مہندی سمجھتی ہو بیٹا، وہ ایک جڑی بوٹی کا لیپ تھا۔ اور یہ جو کاغذات تم نے دیکھے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا علاج بیرون ملک ہی ہو سکتا ہے، اور میں نے اپنی جمع پونجی میں لا کر اس کے علاج کے پیسے جمع کر لیے ہیں اور اسی سلسلے میں اسے لے کر باہر جا رہا ہوں۔ ثنا سخت تکلیف میں ہے، یہ بہت صابر بچی ہے، کچھ کہتی نہیں، مگر میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ ان کی باتیں سن کر میں مطمئن نہ ہوئی تھی، لیکن ابا، یہ وقار بھائی کی بیوی ہے اور وہ اسے کیوں لے کر نہیں جاتے؟ تب ابا نے بتایا کہ 2 ماہ پہلے ان کے جگری دوست کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، اور جب میں اس کو دیکھنے اسپتال گیا تو اس نے مجھے قسم دی کہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لو۔ مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں، وہ تکلیف میں تھا۔ میں نے وقار کو بلوا کر اسے نکاح کے لیے راضی کیا، مگر وہ نہیں مانا، تو میں نے اسے قسم دی کہ آج ہی یہ نکاح کر لو، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ تو اس نے نکاح کر لیا اور 2 دن بعد میرے دوست کی موت ہو گئی۔ تب میں اسے لے کر گھر آ گیا، جس پہ اسما نے خوب ہنگامہ کیا اور وقار نے بھی کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، بس یہ اس گھر میں تو رہ سکتی ہیں مگر میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ بس بیٹا، تب سے یہ معصوم یہاں اجنبیوں کی طرح رہ رہی ہے، لیکن اب اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے اس کا علاج کرواؤں گا، پھر اس کو وقار سے آزادی دلواؤں گا، کسی اچھی جگہ شادی کروا دوں گا۔ اب اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اس کا باپ بھی میں ہوں اور ماں بھی۔ ابا کو آبدیدہ دیکھ کر میں سخت شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ میں نے ان سے معافی مانگی تو وہ ہنس دیے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو غلط ہی سمجھتا، اب بس اس کا ایک علاج ہو جائے، میں تم دونوں کی اچھی جگہ شادی کر دوں گا اور تم اب کسی ہاسپٹل میں اپلائی کرو۔ کب تک یہاں ماسی بن کر رہو گی؟ ان کی بات پہ میں اور ثنا ہنس دیے۔ دکھوں کے بادل چھٹ چکے تھے اور جیسے سارا منظر صاف ہو گیا تھا۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دربار ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔